تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے، بعد میں آنے والوں کا مسئلہ نہ ہو۔ جوانوں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جاؤ، درود پڑھیں مل کر باواز بلند۔ ربیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دور ہوتا ہے۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے پہلے میں ممبر آپ کے حوالے کروں گا، دو چار باتیں کرنی ہے۔ مجلس سے ایصال ثواب ہے، تمام ہم اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو پہاڑوں کو چٹانوں سے، چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کر رہا ہے۔ جملے پہنچے تو مجھے اس بات کا احساس دلائیے گا کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کون پروردگار عالم؟ وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں سفر یازم نور کر دیا اور دشمنان اہل بیت سے دور کر دیا۔ وہ پروردگار عالم کہ جو دریاؤں کو روانی، روانی کو جوانی، جوانی کو کامرانی عطا کرتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے محمد و آل محمد کو خلق کیا، ان کو غور سے اور اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے لگا۔ اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر۔ ایک جملے میں توجہ رکھیے گا، توجہ میری جانب ہے، بہت جلدی میں حوالے کروں گا بس۔ اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، بھئی ہے میرے ساتھ، جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنا دیا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا، بھئی کنکر کو دیکھا تو در بنا دیا، آسی کو دیکھا تو حر بنا دیا۔ بھئی جملے آپ کے حوالے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو درود پڑھ دیے گا۔ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہمیں دیکھا تو وفادار کر دیا۔ درود پڑھے مل کر بابا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مرحوم بھی ایسی شخصیت جو اپنے خاندان کے لیے شجردار سائے کی حیثیت رکھتے تھے، جن کی وفاداری، جن کی عبادت گزاری، جن کی سخاوت گزاری اور جن کی عزاداری ان کے چاہنے والوں کو مدت و یاد دلاتی رہے گی، اور یہ بات بتاتی رہے گی کہ جو اس دنیا میں آ رہا ہے اس میں اس دنیا کو خیر آباد بھی کہنا ہے۔ میں میرے ساتھ رہیے گا، جو دنیا میں آ رہا ہے اس میں اس دنیا کو خیر آباد بھی کہنا ہے۔ دیکھیے یہ دنیا نہ شائستہ بقا ہے نہ امکان بقا ہے۔ میں نے مجلس میں قدم رکھ دیا، دیکھیے مذہب آل محمد نے امادگی کا اظہار سر ہلانے سے نہیں ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ دنیا نہ شائستہ بقا ہے نہ امکان بقا ہے۔ اگر شائستہ بقا ہوتی تو نمرود، فرعون اور شداد اس میں رہنے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر امکان بقا ہوتی تو آل محمد اس کو ٹھوکر نہ مارتے۔ بڑے گھبرا کے سن رہے ہیں، میں نے جملے کہنے ہیں۔ دیکھیے جانے گرام قدر اور مرحوم
یہ بات بلکہ زیادہ دور کی بات نہیں، یہ رضا صاحب بیٹھے 27 صفر کو ان کے غریب خانے میں تابوت امام حسن کی مجلس سے میں خطاب کر رہا تھا، اور جو عادت ہے خطابت کی کہ میں نے ایک لمحے پہ چاولہ صاحب کو مخاطب کیا، جس پہ بالخصوص انہوں نے داد دی، اور وہ شاید اس انفارمیٹکس کے چینل پہ وہ مجلس ریکارڈ پر ہے، اور بڑا ذکر محمد والے محمد کو پسند کرتے تھے، اور ہمیشہ دیکھیے ان کا ایک احسان ان کی نسلیں یاد رکھیں جو میں کر رہا ہوں، انہوں نے صرف عزاداری کو پھیلایا نہیں، عزاداری کو نسل در نسل چلایا ہے۔ میں تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے عزاداری کو صرف سپلینڈڈ نہیں کیا، نسل در نسل اس کو آگے انہیرٹ کیا ہے، اپنی نسل میں پروان چڑھایا ہے۔ دیکھیے اس سے بڑی بات ہی کیا ہوگی اگر انسان اپنی زندگی محمد والے محمد کے مطابق گزارے۔ وہ شادہ دہلوی نے کہا تھا نا، فرش غم داغ ماتم فرش عزاداری کے ساتھ، قبر میں جائیں گے سودا پوری تیاری کے ساتھ۔ چلیے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں آپ کدھر ہیں، کہ سنا ہے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، وہ ہے میرے ساتھ، سنا ہے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، خدا کے بھیجے ہوئے 2 سفیر آئیں گے۔ میں اپنے بزرگوں کا ممنون ہوں، بابا پروردگار ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ سنا ہے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، خدا کے بھیجے ہوئے 2 سفیر آئیں گے، یہ حال ان کا ہے جو منکر امامت ہے، میری لحد میں جناب امیر ممنون، سلامت رہیں، آباد رہیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی قدر، کراچی کے جس کونے میں جاتا ہوں یہ آیت ایصال ثواب کی حیثیت سے ایک جملہ ضرور کہتا ہوں۔ اچھا دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، آپ کی شیعت جن کتابوں پہ پڑھی ہے اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں، کھڑی ہے کافی جیسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا، کا مولا سن رکھا ہے آپ کے جد کی حدیث ہے کہ جب تک آپ کا چاہنے والا نہ چاہے اسے موت نہیں آتی۔ جو چہرے پہنچ گیا میں ممنون ہوں، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ تک پہنچا نہ پاؤں۔ مولا سنا ہے کہ جب تک آپ کا چاہنے والا نہ چاہے موت نہیں آتی۔ کالا رہے باسی بالکل صحیح ہے۔ کا مولا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوان موت مر جاتے ہیں، کووڈ پینڈیمک رہا گزرا، سب نے دیکھا، جوان بچہ ہر کچھ چلا گیا۔ کا مولا ہر کسی کی خواہش ہے کہ تاحیات خضر کی عمر پائے، ظہور مہدی دیکھے، ہر کسی کی جو بیٹھے ہیں مستمت ہر کی حسرت ہمیں مولا قیامت تک زندہ رکھے۔ تو مولا یہ آپ کے چاہنے والے جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہیں تھک کے نہیں سنیں گے، مولا آپ کے چاہنے والے جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ اصول کافی جیسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ مولا آپ کے چاہنے والے اتنا جلدی دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ کی جد نے ارشاد فرمایا جب تک ہمارا چاہنے والا نہ چاہے اسے موت نہیں آتی۔ بھائی ہے میرے ساتھ، تو مولا کس کا دل چاہے گا اس کو جلدی موت آ جائے؟ بے جوانوں سننا، کس کا دل چاہے گا اس کو جلدی موت آ جائے؟ مولا ہر کوئی چاہتا ہے لمبی زندگی پائے، لیکن ہم نے دیکھا آپ کے شیعہ کم عمری میں چلے جاتے ہیں۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ جب موت اپنے کنٹرول میں ہے تو کوئی جلدی کیوں جانا چاہتا ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے جیسے ہمارے نانا نے سمجھایا تھا تو ایسا سمجھا نہیں۔ کہنے لگے جیسا ہمارے نانا نے سمجھایا تھا تو ویسا سمجھا نہیں۔ کا مولا کیا مطلب؟ کا سن، جب موت آتی ہے وقت نزا آتا ہے، ہم 14 مردے کے سرانے آ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر جنت میں اس کو اپنا مقام دکھاتے ہیں، اور ہم 14 چلتے، جملے آپ کے حوالے، ہم 14 چلتے ہیں، جیسے ہی ہم 14 قدم بڑھاتے ہیں ایک مرتبہ وہ ملک الموت کو کہتا ہے روح جلدی قبض کر، سردار آگے چلے گئے میں پیچھے رہ گیا۔ اور پھر خالق نے آواز دی جو آیا وافی ہدایہ میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمائی، جس میں خالق لم یزل لباس اعزاز میں اپنے مقاصد کے ترجمان محمد سے ارشاد فرما رہا ہے، اور بڑی مشہور آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، دیکھو بابرکت ہے وہ خدا جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا، اللہ جی خلق الموت والحیات، دیکھو جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ دیکھیے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں برکت کا لفظ قرآن میں زیادہ نہیں آیا۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جو لفظ برکت ہے یہ 2 سے 3 مقام پہ قرآن میں استعمال کیا۔ جنت سجا دی لیکن خدا نے اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔
آسمان بنا دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا بھئی، سمندر بنا دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، درخت کھڑے کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا بھئی، حد ہو گئی، پہلا آسمان خلق کیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، دوسرا آسمان خلق کیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، تیسرا آسمان خلق کیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، چوتھا آسمان خلق کیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، پانچواں آسمان خلق کیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، چھٹا آسمان خلق کیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ قرآن پڑھ کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، جسارت سے کہہ رہا ہوں، چھٹا آسمان خلق کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، ساتواں آسمان خلق کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، جنت مأویٰ بنا دی اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، جنت عدن خلق کر دی اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، جنت سماوہ بنا دی اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، لاہوت خلق کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، تاغوت خلق کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، جبروت خلق کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ حد ہو گئی، آدم کے سر پہ تاج صفت رکھ دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا بھائی، نوح کی کشتی پار کر دیا، پار کروا دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، عیسیٰ کو دم مسیحائی عطا کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، سلیمان کو حکومت عطا کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا بھائی، یوسف کو حسن عطا کر دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، ابراہیم کو دوست بنا لیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، آدم کو صفی اللہ کا تاج دے دیا اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ لیکن جیسے ہی خدا نے موت کو خلق کیا، کہنے لگا بابرکت ہے وہ خدا جس نے موت کو خلق کیا۔ جملہ ضائع مت کیجئے گا، بابرکت ہے وہ خدا جس نے موت کو خلق کیا۔ خدا نے موت کو بابرکت کہہ کے بتایا، موت نحوست کا نام نہیں، برکت کا نام ہے۔ اور وہ موت ہی کیا جدھر علی آ جائے، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی بھئی، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ ایدان گرامی قدر، اگلا حوالہ مفاتیح الجنان۔ آپ مفاتیح الجنان اٹھائیں گے اور جب مفاتیح کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گی حدیث، اس میں موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ ایک درود پڑھیں مل کر بابا سے بلند۔ سرکار عالم باعمل خطیب جمعہ آل عمران جناب مولانا قمی صاحب تشریف لائے قبلہ، میں ایک حدیث ارشاد فرما رہا تھا، اب قبلہ موجود ہے، میں آپ دیکھتا ہوں قبلہ کی عماد کو تاجگی سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ مفاتیح جیسی کتاب میں موجود ہے، جا کر دیکھیے گا۔ لکھا ہے جب مردے کو لٹاتے ہیں نا قبر میں، بھئی قبر کی پہلی رات آتی ہے، نہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے یہاں کسی پہ نہیں آنی، مجھ سمیت سب پہ آنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب قبر کی پہلی رات آتی ہے تو لکھا یہ ہے کہ قبر کی مفاتیح حدیث ہے کہ اس کی چاروں جانب سے نور نکلتا ہے، سب کے نکلے گا، آپ سب کے نکلے گا انشاءاللہ، منبر پہ کہہ رہا ہوں، نور نکلتا ہے، ایک دائیں ہاتھ سے نکلتا ہے، ایک بائیں ہاتھ سے نکلتا ہے، ایک دائیں پیر سے نکلتا ہے، ایک بائیں پیر سے نکلتا ہے۔ اچھا مفاتیح میں لکھا ہے جو دائیں ہاتھ سے نکلتا ہے نا نور، وہ آپس میں کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم کون ہو، وہ کہتا ہے میں اس کی نمازیں ہوں۔ دیکھیں نماز کا سوال ہوگا، کوئی ایسا علی والا ہو نا تو نماز چھوڑ کے دائیں، میں اس کا نور، نمازوں کا نور، اتنے میں وہ نور نکلتا ہے، ایک نور بائیں سے نکلتا ہے، سنیے گا چاہے خاموشی سے سنیں جیسے چاہے سنیں، بائیں سے نکلتا ہے، کہا تم کون ہو، کہا میں اس کے روزوں کا نور ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اتنے میں وہ دو نور ہوتے ہیں جو پیر کے سیدھے پیر سے نکلتا ہے، پوچھتے تم کون ہو، وہ کہتا ہے میں اس کا حج کا نور ہوں۔ جو آخری حصے سے نکلتا ہے، کہا تم کون ہو، کہا میں اس کا زکوٰۃ خمس غریب کو مال دینے والا نور ہوں۔ ابھی اب جملے آ رہے ہیں علی والوں، چاروں نور نکل رہے ہوتے ہیں، اتنے میں سے ایک نور سینے سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیے وہ اس کی انٹینسٹی، چونکہ میں انجینئر ہوں تو بہت سائنس کا بہت چھوٹا طالب علم، اس کا انٹینسٹی لیول، اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چاروں نور مار پڑ جاتے ہیں۔ اس نور کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے چاروں نور ماند پڑ جاتے ہیں، چاروں نور یکجا ہو کر پوچھتے ہیں بھائی تو کون سا نور ہے کہ جس کے نکلنے کی وجہ سے ہماری انٹینسٹی، ہماری شدت میں کمی آ گئی۔ وہ نور کہتا ہے دیکھ نہیں رہے، سینے سے نکل رہا ہے، سینے میں ہے محبت علی، میں نور محبت علی ہوں جو قبر میں سے خارج کر لیا۔ اور کسی مقام پہ جناب رضا سکسیوی، جن کا مشہور کلام ہے ماں اور باپ پہ، انہوں نے موت کے منظر کو رقم کیا، وہ کہنے لگے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے۔ میں تھوڑی سی شاعری پسند کرتا ہوں، میں ممنون آپ بات کرو، بول رہے بی بی بزرگوں کو سلامت رکھ کے شاد و باش رہے ہیں۔ علی والوں کا مرنا بھی
کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ آ بیٹھے۔ یہاں سب نے کیا رخصت، وہاں آئے علی لینے، یہاں سب رو رہے تھے، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ اور علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں، بچے بیٹھے شہر خاموشہ کہتے ہیں گریو یارڈ کو، قبرستان کو، علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں، تو جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے۔ اور نظامت کے لیے بھی آج کل تو نظامت کا سلسلہ چل پڑا ہے نا، مجلس میلاد نظامت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا، بھئی میرا یقین ہے یہ وادی حسین میں ہوتا ہوگا۔ نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا، وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے، وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے۔ اور صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب، چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے۔ اور اب میں مصرع پڑھوں گا اور آپ کے چہرے دیکھوں گا اور آپ کا مزاج دیکھوں گا۔ صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب، چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے۔ علی والوں کے نعروں نے، علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا۔ میں ممنون ہوں۔ انسانی گرامی قدر، مختار کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کو مختار سے پوچھا دربار، دیکھیں موت ابن زیاد کا دربار ہے، مختار ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ مختار جو ہے، مختار اس نے کہا مختار میں تمہیں قتل کر دوں گا، تلوار کھینچ لی ہے، جلاد حاضر ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مختار مسکرانے لگے۔ بھئی علی والوں کا کمال یہی ہے کہ ذکر علی ہو یا علی کا تذکرہ ہو یا موت آئے، ڈرتے نہیں ہیں۔ مختار مسکرانے لگے۔ اس نے کہا مختار میں تجھے مارنے کا کہہ رہا ہوں اور تو مسکرا رہا ہے؟ مختار کہکا مار کر مسکرانے لگے، کہنے لگا مختار مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تم علی والے موت کا سن کے مسکراتے کیوں ہو؟ پھر پوری مجلس بھول جائے گا، میرے جملہ ساتھ لے جائے گا، یہ پہنچ گیا میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ کہ تم علی والے موت کا سن کے مسکراتے کیوں ہو؟ اب جو مختار نے جواب دیا وہ قلم نور سے رخسار حور میں لکھنے کے مترادف ہے۔ جملے آپ کے حوالے مجھے دکھ ہوگا اگر جملے ضائع ہو گئے۔ کہ تم علی والے موت کا سن کے مسکراتے کیوں ہو؟ مختار نے کہا موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتے ہیں۔ ایدان گرامی قدر زمانہ کیا ادراک کرے گا؟ خود کہتا اے حارث ہمدان، جو جہاں مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ وہ اور بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے۔ جو جہاں مرتا ہے مجھ علی میں ممنون ہوں۔ اب چہرے پہ آپ کی مسکراہٹ آ گئی، مجھے یہی تکلانا تھا۔ جو جہاں مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے، وہ اور بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے۔ کہا دیکھو حارث، جانتے ہو کیسے روح نکلتی ہے ہمارے نہ چاہنے والے کی جو ہم سے بغض رکھتا ہے؟ مولا نے سنایا۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو جیسے شجردار کانٹے کے اوپر سل کا کپڑا جائے، جس طرح سے کپڑا تار تار ہوتا ہے نا، ایسے روح نکلتی ہے۔ حارث کے چہرے پہ پسینہ آیا، پسینہ زمین پہ گرا، ہاتھوں میں ریشہ آیا، حارث کانپنے لگے۔ مولا مسکرانے لگے، کہنے لگے حارث سنے گا ہمارے چاہنے والے کی روح کیسے نکلتی ہے؟ کہا مولا کیسے نکلتی ہے؟ کہا ایسے روح نکلتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے آپ کو آل محمد سے وابستہ کیجئے۔ دیکھیے تین اقسام ہے موت کی، ایک ہے جو موت سے مرتا ہے، ایک وہ ہے جو موت پہ مرتا ہے، اور تیسری وہ ہے جس سے موت مرتی ہے۔ بھی میرے ساتھ ہے، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایک درود ہدیہ کریں مل کر بابا کے موت سے مرتا ہے، موت پہ مرتا ہے، اور تیسرا وہ جس سے موت مرتی ہے۔ پھر سنتے رہیے گا، موت سے مرتا ہے، موت پہ مرتا ہے، تیسرا وہ جس سے موت مرتی ہے۔ جو موت سے مرتا ہے وہ عام انسان ہے، جو موت پہ مرتا ہے وہ علی والا مسلمان ہے، اور جس سے موت مرتی ہے وہ کربلا کا حسین ابن علی جیسا سلطان ہے۔ یہ 30 کے علاوہ تھرڈ فورتھ کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، یہ آپ کیا نام ہے؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ بہت آسان سی سادہ سی ڈیفینیشن کروں، آنکھوں کے ذریعے سے بینائی کا تسلسل جاری رہے اس کا نام زندگی ہے، اور بینائی کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے۔ بھائی ہاتھوں کے ذریعے سے آرگینک لمس کو محسوس کرنے کا نام زندگی ہے، حساسیت کے مر جانے کا نام موت ہے۔ بھئی کانوں کے ذریعوں سے بے حنکم آوازوں کا تسلسل جاری رہے اس کا نام زندگی ہے، اور آواز کے نہ سننے کا نام موت ہے۔
بھائی ناک کے ذریعے سے خوشبو کا سلسلہ جاری رہے، اس کا نام زندگی ہے۔ خوشبو کے نہ آنے کا نام موت ہے۔ بھائی پیروں کے ذریعے سے موومنٹ جاری رہے، چلتی رہے، اس کا نام زندگی ہے۔ ٹانگوں کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے۔ بھائی علاقے میں عالم ہو، اس سے ذریعہ فیض آب علم جاری رہے، اس کا نام زندگی ہے۔ عالم کے ہوتے ہوئے معاشرہ بے علم رہ جائے، اس کا نام موت ہے۔ بھائی ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے شفا کا سلسلہ جاری رہے، اس کا نام زندگی ہے۔ اور ڈاکٹر کے موجود ہوتے ہوئے انسان کو شفا نہ ملے، اس کا نام موت ہے۔ اب جملے آپ کے حوالے۔ بھئی مجلس میں بیٹھ کے ذکر علی سننے کا نام زندگی ہے، قبر میں ملاقات علی کا نام موت ہے۔ اور پھر خالق نے موت کا تذکرہ کیا، آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ سَحَابًا مُسَخَّرًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ہے یا چلے گئے؟ An interactive session is one when a listener and speaker speaking at the same time. دیکھیے ایک انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، اس میں لسنر اور اسپیکر ساتھ بولتے ہیں، بس تھوڑا سا میرے ساتھ ہارمون کرتے رہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ واقعی اس میں خالق نے آواز دی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فِيهَا بَعْدَ الْأَرْضِ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ سَحَابًا مُسَخَّرًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ دیکھو تمہارا اللہ ایک اکیلا اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھو زمین اور آسمان کی خلقت میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن تو پڑھتے ہیں نا، آیت روایت نہیں پڑھ رہا، کہنے ضعیف ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور طبیعت معجزت ہے، قرآن ممبر پہ نہیں آیا۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اس میں تمہاری نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے آنے جانے میں تمہاری نشانیاں ہیں۔ وَاللَّيْلِ الَّتِي فُلْكِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور یہ جو سمندر کا سینہ چیر کے کشتیاں چلتی ہیں، ان چلتی ہوئی کشتیوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وَأَنزَلَ السَّمَاءَ مِن مَّاءٍ فِيهَا بَعْدَ الْأَرْضِ، دیکھو ہم نے جو آسمان سے پانی برسایا، یہ خراسان کی سڑکوں میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے، اس برستے ہوئے پانی میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یہ زمین مردہ تھی، جس کی موت تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ قرآنی فیصلہ آپ کے حوالے کرنا ہے، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین ہاں تو بولیں گے تو بات بنے گی، مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ یہ سورہ بقرہ تھی۔ اب سورہ یاسین میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیات اللہ الارض میتات فإنها أخرجنا منها حبا فمنه لا يأكلون۔ بے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کہنے لگا سورہ بقرہ میں کیا آواز دی تھی کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین زندہ ہو گئی، ٹھیک۔ سورہ یاسین میں آواز دی دیکھو زمین مردہ تھی، زمین کے اندر سے دانہ نکل آیا، یہ زمین زندہ ہو گئی۔ قرآن کا فیصلہ ہے دوستو۔ یہ بقرہ کی ورسز میں آواز دی تھی پانی برسا زمین زندہ ہو گئی، سورہ یاسین میں آواز دی ہم نے زمین سے دانہ نکالا زمین زندہ ہو گئی۔ تو کیا یہ وادی حسین میں مردہ پڑی تھی؟ نہیں، خدا نے کہا محمد علی غور کرو، قرآن کی ورسز کو ایمفسائز کرو، فوکس کرو، مالک کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں میں زندہ اسے کہتا ہوں جس میں سے کوئی شے نکل آئے۔ نہیں لیڈیز اگر میرے ساتھ نہیں آئیں گے میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ خدا زندہ اسے کہتا ہے جس میں سے کوئی شے نکل آئے۔ تو اللہ کہہ رہے زمین مردہ تھی، ہم نے دانہ نکل آیا، زمین زندہ ہو گئی، اور 13 رجب کو علی دیوار کعبہ سے باہر آ گئے، اگلا کعبہ بن۔ استاد مولانا عمر مہدی کے ساتھ ان سے سناتا ہوں، میں نے ان سے سنے تو کہنے لگے ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو، یہ کس نے منقدر کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ پھر آواز دی خالق نے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ والذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، قرآن ہے۔ کہنے لگا دیکھو وہ اللہ ہے جس نے زمین هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، دیکھو وہ اللہ جس نے زمین کو خلق کیا،
آسمان کو خلق کیا. هو الذی خلق اللیل والنہار, دن اور رات کو خلق کیا. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر, سورج چاند کو خلق کیا. کل فی فلک یسبحون, یہ ایک آربیٹل اسٹرکچر میں گھوم رہے ہیں, اپنی روٹیشن ایک مقدار میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گئی میرے دوستو. زمین, آسمان, چاند, سورج کو خلق کیا. کیسے خلق کیا یہ نہیں بتایا. یہیں تک لانا تھا, بات ختم ہو جائے گی. 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہے, 10 بجے اس کو ختم ہو جائے گی. بس ختم ہو گئی. میں نے زمین کو خلق کیا, آسمان کو خلق کیا, دن اور رات کو خلق کیا. کیسے خلق کیا یہ نہیں بتایا. ایک درود پڑھے مل کر بات کریں. میں نے زمین کو خلق کیا, آسمان کو خلق کیا, دن اور رات کو خلق کیا. کیسے خلق کیا یہ نہیں بتایا. قرآن پڑھوں پھر ایک جگہ پہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بھائی سورج کو نہیں بنایا کیسے بتایا, سورج کو نہیں بتایا کیسے بنایا, چاند کو نہیں بتایا کیسے بنایا, زمین کو نہیں بتایا کیسے بنایا, آسمان کو نہیں بتایا کیسے بنایا, لیکن جیسے ہی آدم کو خلیفہ بنایا کہنے لگا دونوں ہاتھوں سے بنایا. نہیں تھک کے نہیں سنیں گے, نتیجہ ختم ہو رہی گفتگو. لیکن اللہ نے زمین کو نہیں بتایا کیسے بنایا, آسمان کو نہیں بتایا کیسے بنایا, زمین کو نہیں بتایا کیسے بنایا, لیکن جیسے ہی آدم کو خلیفہ بنایا آواز دی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آدم کو خلیفہ بنایا, اللہ نے کہا میں نے ہاتھوں سے بنایا. چن لے آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت کروا لے. لیجیے خدا نے قرآنک فیصلہ کر دیا, خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا, چاہے آسمانوں میں بنے یا غدیر کے میدانوں میں. دیکھیے یہ ہے خدا کی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے. درود پڑھ دیں مل کر بابا سے. یہ خدا قرآن میں بات کر رہا ہے میرے دوستو, یہ خدا کہہ رہا ہے. اور دیکھیے انسان مر جائے لیکن جاتے جاتے ایک ایسا عمل کرے. دیکھیے آپ تو اس در سے منسلک ہے جسے در محمد والے محمد کہتے ہیں. اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا. میں NID یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہا تھا. When I was in the 6th or 7th semester, NID کا یہ قانون ہے, NID یونیورسٹی کے اندر اب باقاعدہ سے انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو شان نبی اور قرآن کا الگ سے کورس لانچ کیا گیا جس میں پڑھاتے ہیں. اور غالباً ان کی ویب سائٹ پہ یہ پڑھی ہوئی بھی ہوگی کتاب, جس میں قرآن کی کچھ سوریں ہیں خاص جس کو پڑھایا جاتا ہے. دیکھیے میں آل محمد کا ذکر کیوں کیا, آپ ان کے ماننے والے, فخر کیا کریں کس کے ماننے والے. ایک استاد آتے تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے وہ کلاس میں, اور وہ پڑھا رہے تھے, میں اکثر بیشتر کوٹ کرتا ہوں آپ کے, وہ پڑھا رہے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز ان اسلام. اسلام میں اقوام عالم میں اسلام کیا ہے. دیکھیے خدا جہاں بھی ہوں سلامت رکھے, انہوں نے کبھی تفرقے کی بات نہیں کی, لیکن یہ جملہ میرے دل کو اشش کیا اور مجھے سجدے کرنے کو دل چاہے. پڑھنے والے تو مجھے کس ماننے والوں سے منسلک رکھا ہے. وہ پڑھا, میں نے آپ کے سامنے کو پڑھا رہے تھے اقوام عالم میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسلام کیا ہے. تو انہوں نے کبھی کچھ تفرقے والی بات نہیں کی, لیکن ایک جملہ انہوں نے عجیب کہا, اور چونکہ کلاس انگریزی میں تھی تو میں یہ جملے نقل کرتا ہوں. کہنے لگے ان یونائٹڈ نیشن دیر از نو چارٹر آف ڈیمانڈ اویلیبل ایکسپٹ دی لیٹر دیٹ علی روٹ ٹو مالک اشتر. کہنے لگے اقوام عالم میں کسی کا خط نہیں لگا. نہیں کہاں بیٹھے, کہنے لگے اقوام عالم میں, بڑے PhD ڈاکٹر تھے وہ, کہنے لگے اقوام عالم میں کسی کا خط نہیں لگا, ہاں وہ خط ضرور لگا جو علی نے مالک کو بھیجا تھا. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. جملے آپ کے حوالے. ارے بھائی کسی کے خط نہیں لگے, زمانے والوں نے بڑے بنائے, کسی کے خط نہیں لگے, لیکن وہ خط ضرور لگا جو علی نے مالک کو بھیجا تھا. لیجئے پتہ چل گیا علی جماعت کا امام نہیں کائنات کا امام ہے. علی جماعت کا امام نہیں کائنات کا. تو میں کہہ رہا تھا آپ اس در سے منسلک ہیں. آپ میں لاکھوں واقعات آپ کو مل جائیں گے در محمد والے محمد سے وابستہ ہونے. ختم ہو رہی گفتگو. عزیزان گرامی قدر, یہ وہ در ہے. اگر زمانہ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, بہت سادی سی بات, اگر چاہنے والے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا دنیا خیر ہو, اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. دیکھیے یہ بہت ڈیسائزو بات کر رہا ہوں, پریکٹیکل اور جنرل کی بات کر رہا ہوں. مجتہدین سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا,
جب کسی مجتہد سے ملا جاتا ہے، جنہوں نے ملا ان سے میں خود ملا ہوں، انہوں نے کہا سستانی صاحب جو نصیحت کرتے ہیں، اگر چاہتے ہو کچھ چھوڑ کے جاؤ کار خیر، تو سستانی صاحب یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جیک آف آل دی ٹریڈ بناؤ۔ اب جیک آف آل دی ٹریڈ کیا ہے؟ ہر فن مولا۔ یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر معاشرے میں پوچھا جائے کہ انجینئر کون ہے تو علی کا شیعہ نظر آئے، اگر پوچھا جائے کہ اچھا ڈاکٹر کون ہے تو علی کا شیعہ نظر آئے، عالموں میں دیکھا جائے تو علی کا شیعہ نظر آئے، فارمسٹ اچھا کون ہے؟ علی کا شیعہ، ٹیچر اچھا کون ہے؟ علی کا شیعہ، بینکنگ سیکٹر میں اوپر کون ہے؟ علی کا شیعہ۔ ایدان گرامی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اکثر کہتا ہوں، اگر خدا کے واسطے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ چھوڑ کر جائیں تو اپنی نسل کو زیور تعلیم سے راستہ کریں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ بچہ دنیا سے چلے جائیں گے، بچہ علم حاصل کرے گا، ذریعہ معاش بنے گا، جو کرے گا تارے خیر آپ کو ملے گا۔ اور دیکھیے یہ تو علی کہتے ہوئے نظر آئے نا، نالج از لائف اینڈ اگنورنس از ڈیتھ، علم زندگی اور جہالت موت ہے۔ اور مجھے نہیں کہنے کی ضرورت ہے نا مدینہ العلم والی بات، تو کچھ نہ کریں، اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کریں۔ اور دیکھیے آج کل تو وہ دور ہے، چیٹ جی پی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، گیٹنگ پریویس ڈیٹا، اپلائی سم الگورتھم، گیٹنگ نیو پریڈکشنز۔ تو جس جدت پسندی آ رہی ہے تو زمانے کے مولا کو وہ انجینئرز چاہیے جو فیوچر کو سمجھ سکیں۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اگر کچھ دینا چاہتے ہیں زیور تعلیم سے راستہ کریں۔ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھا جائے کہ قبلہ آپ کس چیز کو ریکمنڈ کریں گے تو میں کہوں گا تعلیم سے۔ معذرت کے ساتھ برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، ایک مقام تھا کہ ہائی پوسٹوں پہ شیعہ نظر آتے تھے، لیکن خدا کے واسطے کوشش کریں دینی اور دنیاوی تعلیم پہ اپنے بچوں کو لگائیں۔ اس سے بڑا پاس میرے پاس میسج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر چاہتے ہو بچہ کچھ کر سکے تو ایجوکیشن پہ کام کرو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگ، مجھے بزرگ زیادہ نظر آ رہے ہیں، پیرنٹس زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو میں یہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور بس تعلیم سے کام کیجیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن پہ لگائیے۔ بس میرے ختم ہو گئی۔ مرحوم زندگی بھر جب تک زندہ رہے، میں نے یہی دیکھا، بچپن سے بڑا ہوا اسی محلے میں پلا پڑا، مرحوم ہمیشہ عزاداری کے لیے کوشاں، اور جو امام بارگاہ کے لیے کار خدمات ہے وہ کسی طرح کی چھپی نہیں۔ میرے دوست، ایک باپ کی مجلس کی باخدا باپ کو حیثیت ہوتا ہے کہ بعد میں پڑھایا جاتا ہے، خدا درجات بلند فرمائے مرحوم کے، اور ایک درود زندگی اپنی آل محمد کے لیے وقف کر دی، اپنے بچوں کو عزاداری پر لگایا۔ یہی وجہ میں نے جملہ پہلا کہا تھا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ وہ عزاداری کو نسل در نسل دے کر گئے، انہیرٹ کر گئے ہیں، آنے والی نسلوں میں دے کر گئے۔ اگر یہ بچے ذکر علی کریں گے، ذکر عزا و ولا کریں گے تو ثواب مرحوم کو جائے گا۔ بس میرے دوست، میرے عزیزوں، لیکن میں بچوں سے کہوں گا کہ آپ جب آپ کے بابا دنیا سے گئے، کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے، آج آپ علم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کتنے چاہنے والے آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، کسی نے آپ کے ہاتھ تو نہیں باندھے، ہائے وہ حسین کا بیٹا، اجرکم اللہ، ہائے وہ حسین کی بیٹی۔ عزیزان گرامی قدر، راوی روایت کرتا ہے، 2-3 جملے سنیں، مجھے اجازت دیں۔ راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے جب اجازت مانگی اور مرزا دبیر نے کہا حسین جب کے چلے بازو تو پہرن کو، کوئی نہ تھا جو تھامے رقاب قوسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ آپ کی آوازوں پہ پابندی نہیں ہے، فضائل آپ نے جیسے سنے، لیکن رونے میں نہ کوئی شرمائے۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں حسین کی غمزدہ ماں بیٹھی ہو، پھر رونے والوں جملہ سن سکیں گے؟ عزیزان گرامی قدر، مولا نے کہا زینب، رقیہ، ام لیلہ علیہ قلنا منی سلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ لولا درو غریب زارا خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ سواری پہ بیٹھنے لگے نا، زلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اجرکم اللہ، پروردگار کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، تھک کے نہیں روئیں گے، شرمائیں گے نہیں رونے میں۔ عزادارو، ایک مرتبہ میرا مولا چلنے لگا اور کہنے لگے عزب وارفہ آخری سواری ہے۔ زلجنا نے کہا مولا نیچے دیکھیں۔ اب جو نیچے دیکھا ایک بچی گھوڑے سے لپٹی تھی۔ اے میرے بابا کی زلجنا، میں یتیم نہیں ہونا چاہتی، تو جسے لے کر گیا واپس نہیں لایا۔ اور
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہوگی پروردگار ان آوازوں میں رحمت نازل فرمائے. بی بی آپ سے راضی رہے. اجرکم اللہ اللہ من جاننا باقی. عزیزان گرامی قدر راوی کہتا ہے ایک مرتبہ غریب زہرا آئے اور جنگ کرتے گئے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ عباس کے لاشے پہ کہنے لگے عباس آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو, کالی اکبر بابا کی جنگ دیکھو. لازدارو جنگ کرتے جاتے تھے, بس آواز آئی کب تک لڑے گا. میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا. لازدارو بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھنا تھا. ایک ظالم نے نیزہ, ایک ظالم نے پتھر مارا, پتھر دہن پہ لگا. کہا بھیا حسن آپ کے ورثے کا تیر کھا لی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ابھی پتھر کو نکالا تھا آزاداروں, ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا جو رخسارے پہ لگا, رخ مدینے کی جانب پھر گیا. نانا اس رخسارے کے بوسے لیتے تھے. آزاداروں ابھی تیر کو کھینچا, ایک ظالم نے برچھی ماری جو پسلیوں پہ لگی. کہا اماں حسین غریب ہو گیا, اماں آپ کے حصے کا زخم کھا لیا. روزاداروں غریب تنہا رہ گئے. بس اب میرے پاس الفاظ نہیں. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے مٹی, گرم مٹی حسین کے زخموں میں بھرنا شروع کی. کوئی پتھر مارتا تھا. عزاداروں میرا مولا زین اور زمین پہ ڈگمگانے لگا. روزاداروں ایک مرتبہ سنسناتا ہوا حرمت کا تیر لگا, غریب زہرا زین سے زمین پر آئے. اجرکم اللہ اللہ من جاننا باقی. رونے والوں وہ بہن کیا کرے جو 70 قدم کے فاصلے سے منظر دیکھ رہی تھی. مرحوم کی بہنیں بھی ہوں گی, مرحوم کی خاندان بھی ہوگا. میں آپ سے کہوں گا ارے کتنی شان سے جنازہ اٹھایا, کتنی شان سے مجلس کی. ہائے وہ زہرا کا لال, عزادارو شبر آگے بڑھا. کہنے لگا راوی کہتا ہے شمر کو دیر لگ رہی تھی, شمر کو دیر لگ رہی تھی. ختم ہو گئی تقریر, چھوڑ دو گا ممبر. شمر کو دیر لگ رہی تھی. کسی نے پوچھا شمر تجھے دیر کیوں لگ رہی تھی؟ کہ جیسے ہی میں خنجر, ذاکرین کہتے ہیں جیسے ہی میں خنجر چلاتا تھا کسی بی بی کے ہاتھ آ جاتے تھے. شمر تو بھی اولاد والا ہے, شمر میں بھی اولاد, شمر میں نے چکی حفیظ کے پالا. علامہ نصیر الاجتہادی علی اللہ مقامہ ہوئی روایت پڑھا کرتے تھے. شمر خنجر چلا رہا تھا, دیر ہو رہی تھی. خدا بھائیوں کو منظر نہ دکھائے, مرحوم کے بھائی بھی ہوں گے, خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ خنجر چلنے لگا. راوی کہتا ہے خنجر چل رہا تھا. کہا شمر تجھے دیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگا جب خنجر چل رہا تھا نا میں نے سنا حسین کے لب کچھ کہہ رہے ہیں. کہتا ہے میں نے کانوں کو آگے کیا, میں سمجھا شاید حسین بددعا کر رہے ہیں. کہنے لگا اب جو میں نے سنا حسین بددعا نہیں کر رہے, کہتے تھے عباس عباس بھائی قتل ہوتا ہے. ادھر حسین کہتے تھے لاشا تڑپتا تھا. راوی کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا حسین کی لاش میں کوئی نہ آیا, ایک بہن آئی. کہا بھائیا یہ تمہارا لاشا. آواز آئی زینب تیری چادر, مر گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذي ظلموا والشر قلبي ينقلبون. پالنے والے ہماری اس قریب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پالنے والے جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب آپ کے چاہتا معصومین مرحوم بابا شاہ صاحب کی روح کو شاد فرما, مرحوم کے درجات بلند فرما, مرحوم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما, مرحوم کا شمار علماء محمد والے محمد سے فرما. جو ان کے مسلمانان کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو نور محمد والے محمد سے روشن فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.